اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کے نام سے کیا کرتے ہیں۔ آج مختصر تذکرہ ہے نوح علیہ السلام کا۔ جب ناظرین نافرمانوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور پھر جو ہے طوفان نوح کا معاملہ درپیش ہوا، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ طوفان کی کیفیت کیا تھی، اور پھر وہ کئی عرصے تک یعنی 6 ماہ تک وہ کشتی جو ہے وہ طوفان کے تھپیڑوں میں چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری، خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگایا، پھر اللہ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ ناظرین و سامعین، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ طوفان کیسے ختم ہوا۔ اچھا، یہ بات تو ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے لیے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی۔ تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ رب العالمین نے اسے یہ شرف بخشا۔ اور ناظرین، بہت عرصے تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے بھی اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی اس مقام پر ٹھہری تھی، چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان، وحوش، طیور وغیرہ سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کا معنی ہے 80، چونکہ کشتی میں ایک روایت کے مطابق 80 آدمی تھے، اسی لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ طوفان کیسے ختم ہوا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہری، سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے ان تمام پانیوں کو پی لے۔ اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہوا، طوفان ختم ہوا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نوح، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ ہود رکوع نمبر 4 فرمایا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا السَّمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم فرمایا گیا کہ زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خشک کر دیا گیا اور تمام کام ہوا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں ظالم لوگ۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی من قبلک۔ سورہ ہود کی آیت رکوع نمبر 4 ہے۔ فرمایا گیا کہ نوح، کشتی سے اترو اور ہماری طرف سے سلامت اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ جماعتوں پر۔ ناظرین، اب ہوا یہ کہ کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کس کو بھیجا جائے، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اسے پکڑا، اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی، میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے
کوے کو بھیجا تو ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا، واپس نہیں آیا۔ ناظرین اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ آج کوا کہیں پر بھی بیٹھا ہو ناظرین یہ خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ مرغی سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اونچی اڑان نہیں اڑ سکتی ناظرین، پرندہ ہونے کے باوجود اڑ نہیں سکتی زیادہ، اور لوگ اسے ذبح کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوے کو دیکھ لیجئے کہ کہیں کسی منڈیر پر بیٹھتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ کبھی آپ نے کوے کو چین سے نہیں دیکھا ہوگا ناظرین۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اتر پڑا، دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہوئے اور وہ اسی حال میں نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا۔ عرض کیا کہ خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ ناظرین یہ ایک مختصر واقعہ تھا کہ مرغی، کوا، پھر کبوتر کو بھیجا گیا، کبوتر سرخرو ہوا۔ آج آپ دیکھیں کبوتر اونچی اڑان بھی اڑتا ہے، پل بھی جاتا ہے، بڑا یعنی امن کی علامت ہے ناظرین، سکون کی علامت ہے ناظرین۔ اس میں بڑی عبرتوں کے سامان ہے اس واقعے میں کہ 950 برس تک اپنی قوم کی ایذا رسانیوں اور دلخراش طعنوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک برابر ہدایت کا آواز سناتے رہے۔ جب بذریعہ وحی آپ ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کے لیے پھر دعائے ضرر فرمائی۔ ناظرین و سامعین یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب تبلیغ اور ہدایت کا کام ہوتا ہے نا تو یہ بڑی استقامت مانگتا ہے۔ آپ نے جب دعائے ضرر فرمائی تو قوم یعنی یہاں پر ناظرین نوح علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ 950 برس تک فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 برس استقامت کے ساتھ، استقامت کا پہاڑ بن کر ناظرین وحی الہی کی تبلیغ فرماتے رہے۔ تو اس قوم کے واعظین علماء کے لیے ناظرین نوح علیہ السلام کی اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ نوح علیہ السلام اور ایمان والے طوفان کے عظیم سیلاب میں جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھیں، کشتی پر سوار تھے، طوفانی موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک تنکے کی طرح یہ کشتی ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی، مگر نوح علیہ السلام اور ایمان والے توکل کی ایسی بلند منزل پر تھے کہ ان لوگوں پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں تھی، نہ کوئی پریشانی۔ اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر مطمئن رہنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، اس سے معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نیکی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے، جس کو چاہے برا بنا دے۔ انسان کے لیے دو راستے ہیں، اپنی مرضی سے وہ جس راستے کو چاہے منتخب کر لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر استقامت دے ناظرین، اور نوح علیہ السلام کی اسوہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 59 ناظرین مکمل آیت کریمہ شامل ہے۔ آج کے سبق میں فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ ناظرین مستمعین یہاں پر آپ دیکھیں
کہ حلالن وف کی صورت میں حلالہ پڑھیں گے تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ رکنا بہتر ہے۔ تفترون وف کی صورت میں تفترون پڑھیں گے، اور آخر میں آپ دیکھیں 59 نمبر آیت ہے، اور آیت نمبر 59 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ ناظرین کتنے کلمات ہیں؟ قل ایک کلمہ، ارأیتم دوسرا، اور پھر ما تیسرا، انزلہ چوتھا، اللہ پانچواں، لا چھٹا، اور کم جو ہے ساتواں، من آٹھواں، رزق نواں، فا دسواں، جعلتم گیارہواں، اور ناظرین حرامن بارہواں، واو تیرہواں، حلالہ چودہواں، اور آ پندرہواں، اذینہ سولہواں، اور اس کے بعد ام 17واں، علا 18واں، اور تفترون 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ قل ارأیتم، را پر زبر ہے، را پر زبر یہ پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور ارأیتم میں میم ساکن ہے، اسے ماں کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ ماں میں مد منفصل ہے، منیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میکزیمم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں انزلہ میں لام پر جو زبر ہے اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور ناظرین اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف لام پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ انزل اللہ یہ اصل میں لی ہے، لیکن کم کے ساتھ یوز ہوا تو لا پڑھا گیا۔ لکم من رزق، یہاں پر ملا کر پڑھنے کی صورت میں لکم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ من میں نون ساکن ہے، اسے رزقن کے را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا۔ رزقن میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ لکم من رزقن، من رزقن نہیں، من رزقن، فجعلتم منہ حراما وحلالا، فجعلتم میں میم ساکن ہے، اسے منہ کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، اور حراما میں میم پر 2 زبر کی تنوین سے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، اور وف کی صورت پہ حلالہ پڑھیں گے۔ فجعلتم منہ حراما وحلالا، حراما میں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ قل اللہ اذن لکم ام علا، یہاں ناظرین لام پر کھڑا زبر ہوگا، لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام پر زبر ہوگا، اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ تفترون میں را پر پیش، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، وف کریں گے، تفترون پڑھیں گے، اور آ میں آپ دیکھیں قل اللہ یہاں پر مد متصل ہے، اور منیمم اسے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکزیمم 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آج کا سبق لکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وقت ضائع نہ ہو، تو بریک میں ہم نے تقریباً ہم لکھ چکے تھے، تو یہ آیت نمبر ناظرین 59 ہے۔ اعراب لگاتے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ آج سبق تھوڑا طویل ہے کافی، تو اسی لیے ہم تھوڑا جلدی کریں گے، تو آپ ذہن کو ذرا حاضر رکھیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں۔ تو ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ناظرین ماں ہے، دوسرا اسم اللہ، تیسرا کم ضمیر، چوتھا رزقن، اچھا اس کے بعد منہو میں ہو ضمیر نمبر 3 لگا دیتے ہیں، حرامن پانچواں، حلالہ چھٹا، اچھا جی اس میں اللہ جو ہے وہ گزر چکا ہے نمبر 2 میں،
اچھا جی، اذین لکم، یہاں پر بھی کم ضمیر ہے، نمبر 3 لگا دیتے ہیں۔ اس میں اللہ جو ہے نمبر 2 میں گزر چکا ہے۔ تو کل ملا کر ناظرین 6 اسما ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ماں، نمبر 2 اسم اللہ، اچھا جی نمبر 3 ضمیر ہے کم، ایک کم ضمیر ہے اور دوسری ضمیر ہے ہو۔ جب ہو ضمیر ہوگی تو یہاں پیش بھی مراد ہو سکتا ہے، الٹا پیش بھی، تو اسی لیے میں نے دونوں حرکتیں لگا دی ہیں۔ چوتھا رزقن، اچھا جی 5واں حرامن، اور 6واں حلالہ۔ تو یہاں پر کل ملا کر ناظرین 6 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل آپ دیکھیں قل، دوسرا فعل ارأیتم، تیسرا انزلہ، چوتھا جعلتم، اور قل گزر چکا ہے، اور 5واں اذینہ، 6واں تفترون۔ چلے جی، قل پہلا فعل، دوسرا ارأیتم۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے، ظاہر انسان ہے نا، تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اچانک ہم بریک پر چلے گئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ پرابلم صحیح ہوئی ہے پھر آپ کے سامنے آ گئے۔ بریک میں ہم نے ٹائم ضائع نہیں کیا ہے، تو ہم نے مکمل جو افعال اور حروف ہیں ہم نے لکھ دیے ہیں۔ تو ہم انزلہ تک پہنچے تھے ناظرین۔ یہ انزلہ جو ہے وہ تیسرا فعل ہے، چوتھا جعلتم، اچھا جی 5واں اذینہ، 6واں تفترون۔ چلتے ہیں حروف کی جانب، پہلا لی، دوسرا من، تیسرا فا، چوتھا واو، 5واں حمزہ، آ یعنی حمزہ کو ہم آ پڑھیں گے، 6واں ام، اور 7واں علا۔ چلتے ہیں اسما کی جانب۔ ماں ناظرین یہ اسم موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول، غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جس سے، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر اس کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس جائز مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ناظرین یہ اسم اللہ جو ہے، یہ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا۔ نیت یہ رکھیں ہمیں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے اس نام کو لے کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب وہ راضی تو ناظرین پھر سارے کام انشاءاللہ، کوئی کام کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم، منفصل ہو تو انتم۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا۔ وہ اس رزق کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچے، اسے رزق کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ناظرین یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، کرتے ہیں نا۔ حرامن، حرام کہتے ہیں کہ عام طور پر ناظرین جو ناجائز ذرائع سے جو چیز حاصل ہو اسے حرام کہتے ہیں۔ جس سے ناظرین حرمت کی گرہ نہ کھلے اسے حرام کہتے ہیں۔ یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ دعا بہت کرتے ہیں کہ مولا رزق حرام سے بچا، لیکن کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔ حلال کا معنی حلال کہ جس سے حرمت کی گرہ کھل جائے، جو جائز ذرائع سے ہمیں حاصل اسے حلال کہتے ہیں۔ یہ بھی عام طور پر ہمیں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ مولا رزق حلال عطا فرما،
کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اس کا معنی بنتا ہے تو کہہ۔ لیکن ناظرین چونکہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا قرآن کریم میں جہاں بھی قل ہے یہ عام طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو ترجمہ کرتے ہوئے ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کے شرف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قل آپ فرمائیے، قال یقول قولا، قولا کا معنی بات ہے، یہ قول اس کا مصدر ہے، یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ارأیتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم نے دیکھا، تم نے دیکھا۔ انزلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا۔ ناظرین اس کے بعد جعلتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم نے بنایا یا تم نے کیا۔ اذن فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے حکم دیا۔ اذین یأذن، اذن، اذن کہتے ہیں حکم کو۔ ناظرین یہ اذن جو ہے اسی سے ہے، اذن ہم کہتے ہیں نا کہ اذن الہی ہوگا تو ہم یہ کام کریں گے، تو یہ اذن اسی سے ہے۔ ناظرین اس کا معنی ہے حکم یا اجازت۔ تفترون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم جھوٹ باندھتے ہو یا تم جھوٹ باندھو گے۔ اور ناظرین یہاں پر اس کا معنی ہوگا تم جھوٹ باندھتے ہو، یہ یعنی پریزنٹ کا معنی، یعنی جو ناظرین یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حال ہے تو حال کا معنی ہوگا، ایک ہوتا ہے ماضی، دوسرا حال، تیسرا مستقبل، تو یہاں پر حال کا معنی پریزنٹ کا معنی کیا جائے گا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اس کے بعد ہے فا، اس کا معنی پس ہے، تو ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی اور، حمزہ زبر آ، اس کا معنی ہے کیا۔ ام اس کا معنی ہے یا، ہم کہتے ہیں نا یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، تو ام کا معنی ہے یا۔ علی استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے پر یا اوپر۔ ناظرین 19 کلمات میں کل 6 کلمات بلکہ کل 7 کلمات ہیں، کل 7 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 رزق، نمبر 3 حرام، نمبر 4 حلال، نمبر 5 قل میں قول، نمبر 6 اذن میں اذن، نمبر 7 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف لام پیش قل، حمزہ زبر آ، را زبر را، حمزہ یا زبر ای، تا میم پیش تم، میم الف زبر ما، قل ارأیتم ما، حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ما انزل اللہ، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، میم نون را زر مر، را زا زر رزق، قاف دو زر قن، لکم من رزق، فا زبر فا، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، تا میم پیش تم، میم نون زر من، ہا پیش ہو، فجعلتم منہ، حا زبر حا، را الف زبر را، میم واو دو زبر مو، واو زبر وا، حا زبر حا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، لام دو زبر لن، حراما و حلالا، یہاں وقف کریں گے تو وحلالا پڑھیں گے۔ قاف لام پیش کل، حمزہ لام کھڑا زبر آل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، اللہ، حمزہ زبر آ، دال دیر دی، نون زبر نا، ادینہ، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، حمزہ میم زبر ام، عین زبر آ، لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، علی اللہ، تافا زبر تف، تا زبر تا، راوا پیش رو، نون زبر نا، تفترون، یہاں وقف کریں گے تو تفترون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله
اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جیسے فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہے، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور آج کا جو آج کی آیت کریمہ ہے، اس کا حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ اسے سماعت بھی فرمائیے، ملاحظہ بھی فرمائیے۔ قل فرما دیجئے آ۔ ناظرین یہاں پر تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے، یہ آ جو ہے رأیتم کے ساتھ نہیں ہے ناظرین، یہ آ علیحدہ ہے، یہ استفہام کے لیے اس کا معنی ہے کیا، اور رأیتم تم نے دیکھا، رأیتم الگ ہے، کیونکہ باب افعال سے بھی رأیتم آتا ہے، رأیت الذی۔ ناظرین بہرحال وہ بھی حمزہ زبر آ، وہ بھی استفہام کے لیے، تو بعض مقام پر رأیتم ہے، رأیت ہے، لیکن یہاں پر یہ آ جو ہے استفہام کے لیے۔ تو آ کیا، رأیتم تم نے دیکھا، ما وہ کچھ، انزلہ وہ اتارا، اس نے اتارا، اسم اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، لا واسطے کم تمہارے، من سے رزقن رزق، فا پس جعلتم تم نے بنا لیا، من سے ہو اس، حرامن حرام، وا اور حلالن حلال۔ قل آپ فرما دیجیے آ کیا، اللہ اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ادینہ اس نے حکم دیا، لا واسطے کم تمہارے، ام یا علا اس کا معنی ہے پر، اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، تفترون تم جھوٹ باندھتے ہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ آپ کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، بس تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ آپ کہیے کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا، یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ ناظرین مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یعنی وقت کی کمی ہے، تو آج ہم جو ہے وہ تفسیر آپ کی خدمت میں عرض نہیں کریں گے، انشاءاللہ جو رہ گئی ہے وہ کل ہم تفسیر کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے۔ اور ناظرین جو ہمارا موضوع تھا وہ قرآن کریم سے جسمانی شفا حاصل کرنے کے لیے تھا، تو اس پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن ناظرین آج وقت کی کمی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ناظرین یعنی تفسیر کا جو یعنی سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ مکمل ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سفر میں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میاں والی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق من رزق نہیں، من رزق فجعلتم
فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ نہیں اللہ نہیں ہے، قل اللہ، قل اللہ نہیں اللہ نہیں، اللہ، اللہ اللہ، آپ سن نہیں رہی نا، میری پہلے سن لیں، اللہ، اللہ جی آذین لکم ام علی اللہ تفترون. اچھا، اذینا نہیں، اذینا، علی اللہ ہے نہیں، علی اللہ، اس کو معروف طریقے سے پڑھیں. باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، تھوڑی سی اور کوشش کریں گے انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ السلام علیکم. جی سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. یاد کر لوں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب جی سیالکوٹ سے. جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: آپ کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا پس تم نے اس میں کچھ بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا. آپ کہیے کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ میں لاہور سے مسرت بات. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق. لکم میں کاف کو باریک پڑھیے. لکم من رزق نہیں، لکم من رزق. لکم من رزق. من رزق نہیں، مر را کی آواز نکالیے. من رزق. فجعلتم منہ حراما. حرمن نہیں ہے، حراما وحلالا. وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. میری بہن آج آپ نے کوشش تو کی لیکن تیاری نہیں کی ہے، تو اس کو ذرا سا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ قل اللہ، یہ مد کی علامت، اسے کھینچ کر پڑھیں گے. حرامن و حلالا نہیں، حراما و حلالا. اور علی اللہ ہے نہیں، علی اللہ. اور ام نہیں، ام. میم کو بالکل ساکن پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ذرا سی پریکٹس کریں گے سن کر تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہترین ہو جائے گا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. اور ناظرین ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کرتے ہیں. QSAS@ARYQTV.TV اس پر آپ ہمیں میسیج بھی دے سکتے ہیں. اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ، جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کیجیے اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. ناظرین اور پھر آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے آڈیو انجینئر ہیں سائی ریاض صاحب. گزشتہ دنوں ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا. ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور ہمارے ریاض بھائی کو، سائیں ریاض صاحب کو، ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.